बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। अपोजिशन के कैंपों में इस वक्त खुशी का समा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो मुल्तान में जलसा किया और जलसे के दौरान उन्होंने बहुत सारी विकटें गिरने का और भी दावा कर दिया है। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए मामला यहीं तक रुकेगा या आने वाले दिनों में मजीद परेशानी बढ़ सकती है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो हुकूमती वज़रा की राय है वो ये समझते हैं कि मईशत बहाली की तरफ गामजन है। मगर जब हम वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की राय को सुनते हैं, वो कहते हैं IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है, मगर इसी प्रोग्राम को लेकर अवाम शदीद परेशानी से दो चार है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई बहाली की तरफ गामजन है या इसकी हकीकत कुछ और है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी किस तरह से पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कलअदम TTP के बारे में एक चश्म कुशा रिपोर्ट पेश की गई है, उसके नकात और हकीकत भी आपके सामने हम रखेंगे। हारून साहब, बड़ा दिल था मेरा, इमरान खान साहब से मैं शुरू करूं, बड़ा दिल था जो विकेट गिरी उसके बारे में बात करूं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं उनसे शुरू करूंगी। मार्च शुरू होने से पहले उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़ दें। ये स्ट्रेटेजी है अपोजिशन की कि वो घबरा कर पैनिक करके असेंबलियां तोड़ दें। मशवरा क्या दिया उन्होंने, ये तो स्ट्रेटेजी है। ये जो नफसियाती दबाव इतने अरसे से डाला जा रहा है, और ये शाम को गई हुकूमत, परसों गई या तरसों गई, तो ये इसीलिए है और किस लिए है। पहली तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं और इमरान खान में इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात पैदा किए जाएं। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि इमरान खान पैनिक करके असेंबलियां तोड़ दे। तो कौन सा तीर मारा उसमें बिलावल साहब? नहीं, वो तो कहते हैं आपको यकीन है, आपको वोट मिलेगा, अवाम आपके साथ है, तो डर किस बात का, तोड़ो असेंबलियां। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, वो क्यों तोड़े असेंबलियां? उसको क्या फायदा असेंबलियां तोड़ने का? लेकिन उसके पास जो 1.5-2 साल का टाइम है, पौने 2 साल का, तो वो कोशिश करेगा उसमें कोई काम करे। नो कॉन्फिडेंस का तो मसला। बिलावल के कहने पे असेंबली तोड़ दे, हैं? सुभान अल्लाह। हारून साहब, आप गैर संजीदा लेते हैं इस बात को? नहीं, गैर संजीदा नहीं मैं ले रहा, उसके कहने पे असेंबली तोड़ दे। असेंबली तो वो तब तोड़े जब एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है। असेंबली वो तब तोड़ती है जब उसे सूट करता है असेंबली तोड़ना। कभी के मुखालिफ के कहने पे भी किसी ने कोई कदम उठाया, यानी 2 फौजें लड़ रही हैं और उनमें से एक दूसरे को तजवीज़ पर कि तुम ऐसा करो तो वो वैसा कर दे, ये भी कोई बात है? आपके नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है? नहीं हारून साहब, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात को लीड कर रहे हैं। और क्या लीड उसने करनी है सियासी जमात को? बाप के माँ की विरासत है, उससे पहले भुट्टो की विरासत है। भुट्टो का नाम ले लेके और फिर बेनज़ीर के कत्ल का नाम ले लेके वोट लेते हैं और इंतजामिया और पुलिस की मदद से वोट लेते हैं। सिंध में एक फेयर इलेक्शन हो, एक वाकई फेयर इलेक्शन हो और इंतजामिया पूरी तरह गैर जानबदार हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे आधी सीटें बमुश्किल वो ले सकते हैं। तो फिर अच्छा, अगर न्यूट्रल हो जाए सारा मामला तो कौन जीतेगा फिर हारून साहब? आप ये जो बात बहुत से लोग जीतेंगे, मतलब ये किस बात जमात की करें? मतलब जमात तो कोई सच नहीं है। अपोजिशन ये की वीकनेस से ही वो फायदा उठाते हैं। इंडिपेंडेंट जीतेंगे, GDA के पीर पगाड़ा के लोग जीतेंगे, PTI के अंदर से लोग जीत सकते हैं। ये तो इनकी तो गिरफ्त है, मतलब हुमलेट करते हैं लोग। मतलब पीर पगाड़ा के कितने लोगों पे मुकदमात हैं, कितने लोग मारे भी गए, और ये गिरफ्त है पूरी पुलिस के जरिए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए। ठीक है, तो पोजीशन इस वक्त PTI की क्या है? चलिए बताइए, सिंध कराची के हवाले से बात करें। क्या कराची में PTI भी अनपॉपुलर हो रही है। ये फैसल बावडा वाला जो वाक़या हुआ है, ये देखो किस कमाल दानाई का मंजर है भाई। शट एंड क्लोज अपना केस था, कोई केस ही नहीं, बिल्कुल सिंपल केस है। परसों भी कल भी आपने शायद परसों कहा था कि इसके बारे में आपने इंकशाफ कर दिया था। इंकशाफ क्या आपने? बिल्कुल वादे था, इंकशाफ नहीं था। मेरे लिए वो इंकशाफ था। इसमें क्या इंकशाफ की बात है? झूठ बोला है अपनी शहरियत के बारे में, डुअल नेशनल थे, ठीक है, साफ, और बताया नहीं। फिर दोबारा से क्या वो इमरान खान साहब की? देखो, मैं तो कहता हूँ 3.5 साल लगे क्यों भाई? एक बिल्कुल वादे बात है कि झूठा बयान उसने दिया, वो एलिजिबल ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। 3.5 साल किस लिए लगे? ये तो 3.5 हफ्ते में फैसला होना चाहिए। तो यही तो जुल्म है। हजरत अली का कौल तो सिर्फ टॉक शो के लिए और कालमों के लिए रह गया है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। झूठ से बड़ा कौन सा जुल्म है? और इमरान खान साहब को पता नहीं था
الیکشن کمیشن کو پتا تھا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ تو ایک کلاسیکل کیس ہے حکومت کی نااہلی کا بھی اور اس سسٹم کی خرابی کا بھی. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ضائع کی, یعنی عالی جناب کی مقبولیت کا تو یہ عالم تھا کہ 5ویں نمبر پہ آئے, ہار جاتے, دوسرے نمبر پہ آتے, چلیے فرض کیجئے تیسرے نمبر پہ آتے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, 5ویں نمبر پہ آئے, یہ عالی جناب کی مقبولیت کا عالم ہے. ایک وزارت ضائع کی, یہ کوئی کام کرنے والا آدمی ہے؟ پستول لگا کے چلا گیا چینی قونصل خانے میں. اس کا کیا کام تھا وہاں پہنچے لگے؟ بچوں جیسی حرکتیں ہیں, نوجوانوں جیسی. وہ طیارے پہ جا کے تصویر, جوتا اتار کے ٹیبل ٹاک شو کی ایک تماشا بنا اس کا. وہ تو بیچارہ ذہنی طور پہ بالغ ہی نہیں ہو سکا, اس کو ایم این اے بنانا, پھر سینیٹر بنانا, پھر وزارت دینا, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے وہاں جو آدمی اس کا مستحق تھا, جس نے کبھی یہ خواہش بھی نہیں کی, وہ تھا نا جی باروں, درست بات آپ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ آدمی جس کے گھر جا کے یہ ٹھہرتے تھے. کئی سرمایہ داروں نے بھی اپوزیشن کا کبھی ساتھ دیا ہے, پہلے دن سے وہ ان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. سرکاری کام نہیں کرتا تھا, ایسا نیٹ اینڈ کلین آدمی. جب وہ ایم این اے بن گیا, شروع میں پیسے وہی خرچ کرتے تھے, انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے. پھر تو یہ انہوں نے گھیر لیا نا دوسرے لوگوں نے, میں اس کے لیے صحیح لفظ نہیں استعمال نہ کریں وہ استعمال نہ ہی کریں آپ. انہوں نے گھیر لیا, انہوں نے پلان کیا کہ نجیب ہارون کو دور رکھا جائے. دیکھیے کیسا آدمی ہے, ٹکٹ کے پیسے تک نہیں لیتا, تنخواہ لیتا ہی نہیں, کمیٹی کا ممبر ہے اس کو پیسے نہیں لیتا, ٹکٹ کے پیسے نہیں لیتا, رہائش نہیں لیتا جو اس کا رائٹ ہے, مطلب اگر وہ رہ رہا ہو فیڈرل لاجز میں تو اس نے اپنے لیے گھر بنایا یہاں رہنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, چونکہ پسند نہیں ہے خان صاحب کو, سیریس آدمی ہے, سیریس آدمی کو تو پسند نہیں کرتے خان, اسی لیے ناپسند ہے وہ. بالکل. کوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ فرمائشیں کی تھی, وہ پوری نہیں کی پارٹی کے لیے, ویسے کوئی عزت ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا میں K4 منصوبہ جو ہے میرے حوالے, اس نے تو استعفیٰ دے دیا تھا کہ میری جان چھوڑے, میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. ایک ایسے آدمی کو ان سب نے مل جل کے اسے آئسولیٹ کیا. اور یہ کون ہے؟ علی زیدی. علی زیدی کا واقعہ سنو, ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا تھا, ویری ویری امپورٹنٹ میٹنگ. مظہر صاحب اس میں کئی لوگوں کو بلایا گیا, ملک کی اکانومی پہ, پرائس کنٹرول پہ بڑی فکر تھی, مہنگائی بہت ہو رہی ہے. تو اجلاس شروع تھا, علی زیدی نے ہاتھ اٹھا, پرائم منسٹر میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا وہ جو 2 آدمی ہماری وہاں شپنگ میں وزارت میں وہ فوت ہو گئے تھے, یا شاید کیا ہوا تھا, کوئی حادثہ ہوا تھا, اچھا, ان کے بیٹوں کو میں نے موٹر سائیکل لے دی ہیں. اتنے اہم اجلاس میں یہ تو کوئی انڈیویجول بھی اگر کرے, کسی کو ایک موٹر سائیکل لے دے تو وہ اس کا چرچا کرتا پھرے گا. یہ جائے کہ کیبنٹ سے بھی زیادہ اہم میٹنگ تھی. اچھا, اس میں بیٹھ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں. ان کی وزارت کے بارے میں بہت سی شکایات ہیں, اب وہ تو تحقیقات میں تو پتہ چلے مظہر عباس صاحب کے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بالکل, سینئر تجزیہ کار اس وقت مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ آج آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا. سر, کراچی کے حوالے سے ہماری اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بات چل رہی ہے. کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو چوز بھی کیا, ان کو مینڈیٹ بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھروسہ پی ٹی آئی پر کراچی کی عوام نے کیا, کیا پی ٹی آئی بھی اس بھروسے پر پوری اتری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ, اور ہارون صاحب کے پروگرام میں آنا اعزاز ہوتا ہے. بڑی نوازش ہے آپ کی سر, میرے لیے اعزاز ہے آپ کا. نہیں ہارون صاحب, آپ کے لیے ہمیشہ ایک بہت رسپیکٹ رہی ہے. دیکھیے, پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑا مینڈیٹ کراچی میں ملا. پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے 2013 سے یہ مسئلہ شروع ہوا کہ 2013 میں ان کو 8 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے, اور وہ پی ٹی آئی کی کراچی میں ایک طرح سے انٹری تھی, اور بہت اسٹرانگ انٹری ہوئی. اس کے بعد 2018 میں ان کو 14 سیٹیں ملی قومی اسمبلی کی, اور کوئی 22 کے قریب صوبائی اسمبلی کی. اب یہ تقریباً اتنا ہی بڑا, تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اتنا ہی بڑا مینڈیٹ ہے جو ایم کیو ایم کو ملا تھا. اب پی ٹی آئی, اگر آپ اس وقت جائیں اگر دیکھیں تو آپ کو شاید پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز کے نام نہیں پتہ ہوں گے. ان کے 4 ایم این ایز کے بھی آپ کو نام, 4-5 ایم این ایز سے زیادہ کے نام نہیں پتہ ہوں گے. اب یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ایم این ایز اپنے حلقوں میں رہتے, اپنے حلقوں میں کام کرتے, وہ ان کی پہچان بنتے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس طریقے سے وہ رول پلے نہیں کر سکی. اور اگر آپ اس وقت بھی اگر شہروں میں جائیں
कुछ हलकों में जरूर पीटीआई के एमएनए वगैरह एमपीएस वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई का कराची में सबसे बड़ा मसला, जो कि शायद और जगहों पे भी है, वो उनके 3 और 4 ग्रुपों का होना है। अब वो जो ग्रुप पॉलिटिक्स है पीटीआई की, वो पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और यहाँ इस सिलसिले में जाहिर है पीटीआई के एमपीएस से भी बात होती रखती है, वो दूसरों पे इल्जाम धरते हैं, दूसरे वाले तीसरों पे रखते हैं, और उसकी वजह से पीटीआई की सफरिंग है। और यही वजह है कि पीटीआई जो फैसल वाडला साहब ने नशिस्त छोड़ी थी, पीटीआई वो नशिस्त बचा नहीं सकी, और यही सूरत हाल इनको आगे चल के भी पेश आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई से जितनी तवक्को थी एज ए पार्टी, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। और अब आप इससे अंदाजा करें कि लियारी में जो उनका एमएनए जीता है, उसने बिलावल भुट्टो को हराया लियारी में, और एक मर्तबा भी इमरान खान लियारी नहीं गए। अब वो शकूर शाद, अक्सर मुझसे उससे बात होती रहती है, तो बोलते हैं पीटीआई के जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, वो मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने यहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ था, तुमने उससे फतह हासिल की, और एक मर्तबा भी इमरान खान साहब जो है वो लियारी में तशरीफ नहीं लेकर आए। उसमें ये वो ग्रीवेंसेज है। एक साथ एमएनएस का ग्रुप बन गया पीटीआई के अंदर, उन्होंने बाकायदा जाके इमरान खान साहब से बात की और उनसे कहा, अपनी ग्रीवेंसेज शो की। तो पीटीआई ग्रुपिंग्स का बहुत शिकार हो गई बदकिस्मती से, जिसकी वजह से अब वो किस हद तक उन्होंने ये जो वफाकी असद उमर साहब वगैरह ने काम शुरू किया है, इससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहुत जल्दी ग्रीन लाइन का वैसे तो बहुत डिले हुआ, लेकिन अभी जब इफ्तिताह हुआ, तो अभी आपने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देखी होगी कि उसकी लिफ्ट नाकारा हो गई है जी, लोगों को सीढ़ियां चढ़ना। अब अगर जिस ग्रीन लाइन बस का आपने अभी इफ्तिताह किया हो और उससे अभी से ये शिकायत आ रही हो, तो ये जो सूरत हाल है, ये पीटीआई के लिए तशवीशनाक है। पीटीआई के पास ऐसी वजारतें हैं जिसमें कराची के लिए बहुत वो काम कर सकते हैं, जैसे अली जैदी साहब की वजारत है पोर्ट एंड शिपिंग की, और भी कई वजारतें हैं। ये असद उमर साहब को अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, अब पार्टी तहलील कर दी गई। एक खैबर पख्तूनख्वा में आप शिकस्त खाए तो आपने पूरे मुल्क में पार्टी तहलील कर दी। अब उसमें लोग उस पे चले गए कि अब कौन से नए ऑर्गेनाइजर आएंगे, कौन से वो होंगे। तो पीटीआई ग्रुपिंग्स का शिकार हो गई है थ्रू आउट, और कराची में खास तौर पे। ठीक, अगर पीटीआई कमजोर पड़ती है और पीछे हटती है, अनपॉपुलर होती है, तो इस खला को कौन पुर करेगा आपके ख्याल में? देखिए हारून साहब, एक तो पिछले 1-1.5 साल में जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म, सिर्फ यही इसी धरने की बात नहीं करा, ओवरऑल भी वो लगता है। जो मुझे सफबंदी नजर आ रही है कराची के अंदर, वो ये है कि पीटीआई, एमक्यूएम, पीएसपी ये एक साथ लड़ेंगे और इंटीरियर में जीडीएन के साथ होगी, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, किसी हद तक मुस्लिम लीग नून, इनका जो है और पीपल्स पार्टी, इनका सीट एडजस्टमेंट होगा। अच्छा। और वो काफी हद तक और पीएसपी के साथ मिलकर इस सीट एडजस्टमेंट की तरफ वो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है डिवाइडेड मैंडेट होगा कराची में। ठीक है। अच्छा मजहर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जितना वोट मिला या जितना मैंडेट मिला, उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसे लोग जो कि अवामी समझे जाते थे, जैसे आरिफ अलवी साहब के बारे में ये तासुर है कि वो बड़े अवामी समझे जाते हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में तासुर है वो बड़े अवामी हैं, मगर इन दोनों को ऐसे ओहदों पर लाकर बिठा दिया कि अवाम से दूर कर दिया, जिसकी वजह से कराची के अवाम अपने मसाइल इनके सामने नहीं रख सके, कराची के जो अवाम हैं उनके मुतालिबात हुकूमत के सामने नहीं जा सके। तो शायद ये भी कुछ वजूहात हैं कि कराची के अंदर पीटीआई को शिकस्त हो सकती है, या इस वक्त उनका वोटर नाराज है और उनके साथ नहीं चलना चाह रहा। स्पॉट ऑन बात की आपने, बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब के साथ तो मेरे नुक्ता नजर से बहुत ही ज्यादती हुई, क्योंकि वो न सिर्फ ये कि बहुत ही जो है लोगों के दरमियान रहने वाले शख्स थे, बल्कि वो खुद भी ये उनकी ख्वाहिश थी, उनसे एक मरतबा मेरी बात भी हुई थी कि अगर उनको कोई वजारत मिलती तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते थे। दूसरे अली जैदी साहब भी वो कर सकते थे, क्योंकि अली जैदी साहब भी मिक्सअप होते हैं, लोगों में बहुत ज्यादा मिक्सअप होते हैं। वो असल चीज ये है कि कराची में आके देखिए, एमक्यूएम के और बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका एक पॉजिटिव ये था कि उनके एमएनएज और एमपीएस पे ये लाजिम होता था कि अपने हल्के में कम से कम 3 दिन बैठे जी।
یہ ہی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے حلقے میں 3 دن بیٹھیں, آفیسز کھولیں, آفیسز میں لوگوں کی شکایات وصول کریں. کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتی لوگوں کے, لیکن کم سے کم آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. وہ انٹریکشن نہیں نظر آتا. آپ وزیر ہو تو الگ بات ہے, لیکن ایون ایم این ایز اور ایم پی ایس کے انٹریکشن جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ کراچی جو ہے وہ ظاہر ہے اربن سٹی ہے. اربن سٹی میں لوگ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کم سے کم دفتر میں آپ کے دفاتر ہوں, ہر سیکٹر میں ہر دفاتر میں آپ لوگ بیٹھے ہوں. جو لوگ ہیں کچھ ایم این ایز ایم پی ایز میں جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ وہ کام کرتے ہیں, اور وہی ایم این ایز ایم پی ایز شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کی اس طرح سپورٹ نہیں ملتی جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں. گزارے یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے تو غالباً ہیڈ آفس میں کئی گھنٹے روزانہ لوگ بیٹھتے تھے, مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی. کراچی کے ووٹر کا تو مزاج بالکل یعنی مختلف ہو گیا اس عرصے میں. تو ان کا کوئی دفتر نہیں ہے ایسا مرکزی دفتر جہاں لوگ بیٹھتے ہوں, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہو, لوگوں سے ملتے ہوں, لوگوں کے جائز کام ریکمینڈ کرتے ہوں. مرکزی دفتر ہماری جتنی بڑی جماعتیں ہارون صاحب, ان کے سارے سیکریٹریٹ جو ہیں وہ سنسان پڑے ہوتے ہیں. کم ایکٹیویٹیز آپ کو بہت کبھی کوئی بڑا لیڈر آ گیا تو ایکٹیویٹی. اب اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کو ادارہ نور حق جماعت اسلامی کا جو ہے وہ آفس کھلا ہوا نظر آئے گا, ایم کیو ایم حیدرآباد کا آفس آپ کو کھلا ہوا نظر آئے گا. باقی جو جماعتیں ہیں ان کے سارے سیکریٹریٹس ہیں, لیکن جس طریقے جو ایکٹیویٹیز سیکریٹریٹ میں ہونی چاہیے وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی ان لوگوں کی. یہی حالانکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اربن سندھ میں اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں ان علاقوں میں کہ وہ اب بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ کارنر ضرور رکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں. بعض ایم پی ایز ایم این ایز جو شادیوں اور ان تقاریب میں ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, سیاست تو نام ہی گلنے ملنے کا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ نصف دانائی تو لوگوں سے گلنے ملنے میں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت تو کوئی الیکشن نہیں ہوتے تھے اس طرح کے, لیکن یہ کہ لوگوں میں اگر گلے ملیں گے نہیں, مشورے نہیں کریں گے. بولے قائد اعظم آپ کے ذہن میں ہے سلٹ سے لے کے تو چترال تک ٹریول کرتے رہتے تھے, مستقل طور پہ نوجوانوں سے ملتے تھے, طالب علموں سے. ہارون صاحب خود ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تھا. بہت بھٹو بہت ملتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایم کیو ایم کا جو میں نے خود دیکھا تھا کہ ان کے یہاں جو لوکل جو نوکریوں کی جو وہ آفس ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا اپلیکیشن وصول کرنے کا, اور جہاں کوئی پرابلمز ہوتی تھی, پارٹی پرابلمز ہوتی تھی, اس کا الگ آفیسز ہوتا تھا. تو وہ ان کا ایک آسپیکٹ یہ جو ہے, اس آسپیکٹ کو پی ٹی آئی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ہر جہاں وہ جیتے ہیں وہاں ایک چھوٹے دفاتر ان کے ہونے ضروری تھے. کم ہیں ہماری اب بھی کچھ ایم این ایز ایم پیز ہیں جو اپنے لیے ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز کا بتاتے بھی رہتے ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں جتنا بڑا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا اتنے زیادہ کام ہمیں نظر نہیں آتے. تو ان کے بعد جو وقت بچا ہے اس میں ڈیمیج ریپیئر کر سکتے ہیں, کوئی احساس پایا جاتا ہے ان میں؟ دیکھیے, ایک تو ہارون صاحب خود عمران خان کو کراچی کا 1-2 وزٹ ضرور کرنے چاہیے, دورے کرنے چاہیے. پلس یہ کہ ان کو یہاں فوکل پرسن انہوں نے ضرور علی زیدی کو بنایا ہے, لیکن بہتر ہوتا کوئی فوکل پرسن ایسا ہوتا جس کے اوپر وزارت کی بوجھ نہیں ہوتا, تاکہ وہ پارٹی آرگنائز کرتا. جو وزیر ہوتا ہے وہ ہفتے میں 4-5 دن تو وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, پھر وہ یہاں آتا ہے, یہاں وزارت کے کام شروع ہو جاتے ہیں اس کے. تو وہ جو پارٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے ہماری اتنا اچھا تجزیہ آپ نے کیا, اگر اس سے سبق سیکھیں وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ پی ٹی آئی کے بارے میں پریڈکٹ تو کیا نہیں جا سکتا. اصل میں ان کے پاس دیکھیے, ان کے پاس لوگ اچھے ہیں, ان کے پاس ورکر اچھے ہیں. مجھے کئی ان کی تقریبیں ان کے ملتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو ورکر ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ پارٹی کا لیڈر تو کوئی ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے ہو. ٹھیک ہے, وہ گائیڈ لائن
गाइड लाइन देने के लिए अगर नहीं होगा पार्टी का कोई लीडर, तो वर्कर क्या करेगा? सही है चुप हो मजहर जाएगा, साहब, खामोश ठीक हो है, जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मजहर साहब, मुझे बिल्कुल लास्टली ये बताइएगा, जो बात अभी हारून साहब ने की और जो तज्जिया आप पेश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कराची के लिए जिन लोगों का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया वो दुरुस्त था, या उसमें आपको लगता है कुछ खराबियां हैं? देखिए, हो सकता है बाय एंड लार्ज मुझे कोई उसमें खराबी ऐसा नहीं नजर आती, लेकिन असल चीज ये है कि जब आप एमएनएज एमपीएस बन गए तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमपीएस एमएनएस की, कि उसके बाद तो आपको कम से कम इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई है, तो उसके बाद तो आपको आप शहरों में नजर आना चाहिए, आपको शहर में नजर आना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। एमएनएस के अपने अपने फंड नहीं भी हों, देखिए एक डिफिकल्टी है, बिल्कुल वो जेन्युइन डिफिकल्टी है पीटीआई की, कि जी जाहिर है सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन एमएनएस की अपनी एक पोजीशन होती है, एमपीएस की अपनी पोजीशन होती है, उसका वोटर जो है उसके वोटर के दुख दर्द में आप शरीक हो, जाएं, बैठे, लोगों से मसाइल डिस्कस करें, पॉलिटिक्स डिस्कस करें। अब इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन, आप मुझे बताएं बल्दियाती इलेक्शन के लिए पीटीआई की कराची में क्या तैयारी है? 0%। ये जो सूरत हाल है, और बल्दियाती इलेक्शन बुनियादी नर्सरी होते हैं उसके, अगर आप बल्दियाती इलेक्शन अगर इस वक्त, अब भले अलायंस से एमक्यूएम अपना कहाँ वो कर रही होगी, दूसरी जमातें अपना कर रही होंगी, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अब आपके पास क्या उतने काउंसलर्स और उनके कैंडिडेट्स हैं कि आपने उसके इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं, उनको जॉट डाउन करना शुरू कर दिया है। वो तंजीम तो आप सेक्रेटेरिएट में बैठ के करेंगे ना, तो सेक्रेटेरिएट अगर सुनसान रहेगा तो फिर लोग कहाँ आके अपनी ग्रीवेंसेस देंगे, या आप उनको कहाँ तलाश करेंगे? इसका मतलब ये है कि अंदेशा इस बात का भी है कि पख्तूनख्वा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कराची में। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर नहीं भी, ऐसा नहीं होगा कि पीटीआई बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो है वो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट वाला कानून किया, और उसके बाद उन्होंने जिस उस पे बड़ा ठीक उसका वो हुआ, और उसमें जिन पार्टीज ने स्पॉन्टेनियसली, जिस पार्टी ने मुजाहरे किए, जिन्होंने हुकूक की बात की, जो प्रेजेंट रहे, उनको डेफिनेटली बल्दियाती इलेक्शन में फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, अभी हम सियासत के ऊपर बात कर रहे थे मजहर अब्बास साहब से मुतालिक, मगर जब हम सियासत की बात करते हैं, खान साहब ने भी आज एक सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब किया, बड़े एग्रेसिव थे, क्या सोच रखा है उन्होंने? एमक्यूएम कहती है हमें कोई इशारा मिला, शेख साहब कहते हैं हमारी तरफ लोग आएंगे, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो आउट हो जाएगा वो सियासत से जीरो हो जाएगा। हो क्या रहा है, चलेगा क्या? ने क्या कहा? कामिल अली आगा साहब ने भी वही कहा, जो इत्तेहादी हम रियासत के साथ हैं, इमरान खान के साथ नहीं। ये इत्तेहादी यही बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन फ्लूइड है, किसी तरफ भी जा सकती है। अब ये कोई 2-4 हफ्ते में, 5-6 हफ्ते में मेरा ख्याल है चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, मैं कुछ खबरें आपको बताता हूँ। पहले तो तजवीज़ ये थी ना कि जरदारी साहब की, जो मैंने आपसे कहा था मानी जा ही नहीं सकती, इसकी कोई सूरत ही नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए पंजाब का। तो नून लीग तो इलेक्शन चाहती है, और फ़र्ज कीजिए इलेक्शन फौरी नहीं भी होते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही को तो नहीं बना सकते। चौधरी परवेज़ इलाही को बनाने का मतलब तो यह है कि सारा लश्कर ही नून लीग का तितर-बितर हो जाए। उनके अंदर तो ये बड़ी गैर मामूली सलाहियत है, लोगों को साथ मिला लेते हैं। अब तजवीज़ ये है कि मोहनिस इलाही को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, अबूरी हुकूमत अगर बन सके, अगर नो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जिनको वजारत नहीं मिलने का चांस था, मोहनिस इलाही साहब को आप डेप्टी वज़ीर आज़म वो कह रहे हैं ना, ये अपोजिशन की तजवीज़ है। अच्छा, बनना न बनना तो बात की बात है ना। क्या कहते हैं, कप और लिप के दरमियान अभी बहुत फासला है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या नतीजा निकलेगा। कौन जानता है कि क्या होगा, आने वाला कल किसके लिए क्या लाएगा, ये तो मालूम नहीं होता। सियासत में तो बहुत अजीब-ओ-गरीब वाक़यात होते हैं। दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब जिन लोगों से मिले हैं, ये ज़राए कह रहे हैं, अब इसकी तहकीकात हो तो पता चलेगा कितना सही है, चीज़ों का कुछ सबूत तो होता नहीं, कि पीपल्स पार्टी का टिकट भी ले लें और 10 से 20 करोड़ रुपए भी ले लें। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रकूम उन्होंने ऑफर की।
اچھا اس لیے خان صاحب کہہ رہے تھے چوری کی چیک بک ہے کوئی زرداری صاحب کے پاس, یہ خان صاحب کے الفاظ کا اشارہ تھا. یہ انٹیلیجنس کے سورسز کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ان چیزوں کو کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ذرائع بڑے وثوق سے دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین بہت متحرک ہو گئے اچانک سے. ہاں نہیں اچانک نہیں, وہ مطلب ہمیں پتہ ہے بعد میں چلتا ہے, ان کو فوری طور پہ تھوڑی بتاتا ہے. میں ان سے پوچھوں تو کیا وہ, میں نے ایک دفعہ سوچا انہیں فون کروں, پھر میں نے کہا مجھے بتائیں گے تھوڑی, کوئی بات. ویسے سنا ہے جہانگیر ترین صاحب کے وہ اگر میں پھر وہ کل جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ پرسوں جو اگر وہ متحرک ہو گئے تو وہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا, فیصلہ کن مرحلہ ہوگا. صحیح ہے. تو نون لیگ کے ساتھ کہا جا رہا ہے اور ان سب شاید ترین صاحب کو کچھ رابطے ہونے ہیں. نہیں وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں, اف ایٹ آل وہ الائنس کریں گے تو میرا خیال پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے. جنوب میں پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ ہیں. اچھا. اور دیکھیے کچھ لیگیسی وہاں بھٹو کی باقی ہے, ان لوگوں کو پلاٹ دیے تھے مثال کے طور پہ, کوئی ترقیاتی کام کیے تھے. تھر میں اب بھی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا وہ نہیں, تھر میں تو گئے ہی بھٹو صاحب, یا فوج نے کام کیا یا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سرائے کی بیلٹ میں بھی ابھی تک کچھ نہ کچھ ان کے ورکر باقی ہیں, ہمدردی باقی ہے. کچھ یہ سندھ کی طرف مائل بھی ہوتا ہے ہمارا, یہ جو جنوبی پنجاب ہے نا اس کی طرف. اچھا. اور وہ اگر الائنس کریں گے تو نون لیگ سے نہیں کریں گے, اس لیے کہ نون لیگ پہ وہی چودھری والا مسئلہ ہے, اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور کافی ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی انہوں نے نام لے لے کے. اور وہ جہانگیر ترین تو اس طرح چیزوں کے جواب دیتے نہیں ہیں, لیکن وقت آتا ہے تو فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کے, میرا خیال یہ, میرا اندازہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ملے. ایک اور بڑی دلچسپ پرپوزل ہے, اگر یہ کوشش کامیاب ہو جائے, مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہے اس کی کامیابی کا, کچھ دن میں پتہ چلے گا, تو کوئی نیا گھوڑا سامنے لایا جائے. اس لیے کہ بہت خرابی تو بہت ہوگی, بدامنی پیدا ہوگی, یہ ظاہر ہے. عمران خان صاحب کچھ اور کر سکے نہ کر سکے, ہنگامہ تو بہت کھڑا کر سکتے ہیں. ایسا ہنگامہ اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کے پناہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس لیے کوئی نیا گھوڑا لایا جائے بلوچستان سے, کہیں سے کوئی ایسا آدمی لایا جائے. اچھا. کہ جس سے کوئی توقعات لوگ باندھ سکیں, جس پہ کوئی کنٹروورسیز نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. ویسے میں بتا دوں زرداری صاحب 1-2 دن کے ریسٹ پر ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. زرداری صاحب کی طبیعت تو بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے, یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے, وہ چائے کا کپ اٹھا سکے. وہ جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا, نہ اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو مطلب بڑی ویسے قوت ارادی ہے کہ سرگرم ہے, اس کے باوجود چلیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. صحت تو ان کی ٹھیک نہیں ہے, نہ ان کی ٹھیک ہے, نہ نواز شریف کی صحت ٹھیک ہے. نواز شریف کو 4-5 بیماریاں ہیں, یہ ان کا بھی شوگر کا مسئلہ ہے, کھانے کا بڑا پرابلم ہے, ہارٹ کا ہے, اور بہت سے مسئلے ہیں. معیشت کو کس چیز کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور ان صاحب معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے بڑا سادہ سا سوال ہے, اس کا جواب دیں. کیا واقعی IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ معاشی خود مختاری کا سودا ہے؟ دیکھیے 2 بنیادی باتیں ہیں IMF کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے ہماری کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھی, ہمیں زبردستی کوئی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم اپنی جو فقدان ہے پالیسی کا, جو خسارے اٹھاتے ہیں, وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس چلے جائیں. دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ IMF کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں. ان کے میرا خیال ہے کہ اندازاً 180 ملک جو ہیں وہ ممبران ہیں, اور 76 سالوں میں آپ کو کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ IMF نے کسی ملک کی معیشت جو ہے اس کو سیدھی پٹڑی پہ چڑھا دیا ہو, اس کی سمت جو ہے وہ درست کر دی ہو. ہم اپنا حال دیکھ لیں, ہم تقریباً 70 سالوں سے IMF کے ممبر ہیں, اور 23 پروگرام ان 70 سالوں میں ہم ان کے لے چکے ہیں. اور کہیں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ 70 سالوں میں IMF نے پاکستان کی یا پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کی زندگیاں آسان کر دی. دیکھیے IMF صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے, وہ ایک سیاسی ادارہ ہے, اور اس کے سیاسی مالکان ہیں, اور اس کے سیاسی ٹارگٹس ہیں. اب 8,31,000 ووٹ ہیں صرف امریکہ کے IMF کے بورڈ کے اوپر. تو وہ جب ایک امریکہ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ سمجھیے کہ 8,31,000 ووٹ اٹھتے ہیں. تو یہ سوچ لینا کہ
ہم IMF کا حصہ بن گئے ہیں, ہمیں $1 بلین کا لون مل گیا ہے, اب ہماری معیشت جو ہے وہ مشکلات سے گزر گئی ہے, اب ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیں. تو میں تو سوچتا ہوں کہ یہ مبارکبادی کا کوئی موقع نہیں ہے, یہ تو غور و خوض کرنا ہے کہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپشن کیا تھا؟ یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ بات اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن آپشن اور کیا تھا؟ دوسرا آپشن کیا تھا؟ اس کے بغیر نہ ایشین بینک آپ کو, ایشیائی ترقیاتی بینک قرضہ دیتا, نہ ورلڈ بینک دیتا, نہ دوسرے ادارے آپ کی طرف مائل ہوتے. آپشن کیا تھا دوسرا؟ دیکھیے آپشن انٹرسٹنگلی اگر آپ 2018 کا جو PTI کا منشور ہے اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں آپشنز لکھے ہوئے ہیں, اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ ہم کس طرح جو ہیں اپنے قرضہ جات کم کریں گے, ہم کس طرح جو ہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں اصلاحات لے کے آئیں گے, ہم کس طرح جو ہے پولیس میں اصلاحات لے کے آئیں گے. طریقہ کار موجود تھا, وہ PTI کے علم میں تھا, وہ PTI اپنے منشور میں لکھ چکی تھی. بدقسمتی سے پچھلے 40-41 مہینوں میں اصلاحات کی طرف ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا سکا. دیکھیے معاملہ بالکل سمپل سا ہے. ہم جب جون کے مہینے میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور وہ یہ تقریر کرتے ہیں کہ اس سال حکومت پاکستان کی جو آمدن ہے وہ 5,000 ارب کی ہوگی اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ 9,000 ارب کے ہوں گے, تو وہ تو ہر سال ہمیں جون میں بتا دیتے ہیں کہ 4 سے 5,000 ارب کا خسارہ ہے, تو ہم بھیک مانگنے نکلیں گے جس میں IMF بھی شامل ہوگا. اب ہمیں آج کا اگر آپ دیکھیے کہ ہم 70-80 ارب روپے کی کہیں امپورٹ کرنے چلے ہیں اس مالی سال میں اور 31-32 ارب سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, تو ظاہری بات ہے اگر آپ کو 30-40 ارب کا تجارتی خسارہ ہوگا تو آپ IMF کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک لاسٹ سوال, مجھے آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے. ابھی آپ پاکستان کی معیشت کو کس سطح پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت یا وزراء یہی بات کا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے 2 بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ہماری معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے تو IMF کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیمار ترین اکانومیز ہوتی ہیں وہ اس کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں چلی جاتی ہیں. اگر ہماری معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے پھر ہمیں IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی, پہلی بات. دوسرا ایشو یہ ہے کہ پچھلے 41 مہینوں میں ہم نے 4 وزرائے خزانہ بدل ڈالے ہیں. اگر ان کی پرفارمنس اچھی تھی, اگر وہ معیشت کو بحالی کی طرف آ رہے تھے, تو پھر ہمیں یہ 4 وزرائے خزانہ جو ہیں جس کا اوسطاً آپ سوچئے کہ 9-10 مہینے کا ایوریج ٹینیئر بنتا ہے, اس کی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی. اب معیشت کو بہت ہی پیچیدہ بنا کے رکھا جاتا ہے. اصل میں یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پیچیدہ بالکل بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے آپ سمجھیے 4 بڑے اشاریے ہیں معیشت کے حوالے سے. وہ دیکھتا ہے کہ بھئی آٹے کی قیمت کیا تھی, اب کیا ہے, چینی کی قیمت اب کیا ہے, پیٹرول مجھے کتنے کا مل رہا ہے, اور مہینے بعد میرا بجلی کا بل کیا آئے گا. یہ معیشت ہے عام آدمی کی. اب آپ اس کے اوپر وہ جو اصلاحات جو ٹرمینالوجی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھینکنا شروع کر دیں, اس کے اوپر بجٹری ڈیفیسٹ پھینکنا شروع کر دیں, اس کے اوپر وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ, اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے جو آمدن مل رہی ہے کیا اس سے میں اپنے خاندان کو روٹی آٹا خرید سکوں گا, چینی خرید سکوں گا, ان کی فیس دے سکوں گا, مہینے کے بعد میرے پاس جو بجلی کا بل آئے گا وہ دے سکوں گا. اور آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ معیشت کی سمت درست ہے یا غلط ہے. ہر پاکستانی جو گھر سے نکلتا ہے آٹا خریدنے کے لیے, گوشت خریدنے کے لیے, اس کو پتا ہے کہ اس کی معیشت کس سمت میں جا رہی. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو بات درست ہے جو فاروق صاحب نے کی, صحیح ہے, بنیادی باتیں تو درست ہے, مگر اسے کئی پہلو ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیے یہ معیشت اسی ڈھب سے, ڈاکٹر صاحب نے خود کا 70 سال سے اسی ڈھب پہ چلی آ رہی ہے. تو یا تو یہ کوئی انقلابی پارٹی ہوتی, بڑی بڑی تبدیلیاں کر دیتی, جیسے FBR کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا, اب بھی صورتحال یہی ہے. FBR میں تو کوئی اصلاح نہیں ہوئی, اور کفایت شعاری سے کام لیتے, کوئی یعنی
اور بڑی تبدیل، بہت سی تبدیلیاں سے وہ بنیادی اصلاحات کرتے، سیاسی استحکام ہوتا، یہ خوف نہ ہوتا بزنس مین میں. دیکھیں نا خوف ہے اس کے اندر. ایک پہلو یہ ہے کہ پچھلی حکومت بہت سے مسائل چھوڑ کر گئی. اندازہ یہ ہے کہ $60 بلین انہوں نے، پہلے میں نے عرض کیا تھا، اس کو روپے کو سٹیبل رکھنے پہ خرچ کر دیا. ذرا اندازہ کیجئے جب وہ گئے ہیں تو درہم مبادلہ کے ذخائر کتنے تھے؟ $8 بلین. اور آخری دنوں میں اتنی بے دردی سے انہوں نے پیسہ خرچ کیا کہ جس کو کوئی حد نہیں ہے. یعنی 200 ارب روپے تو آخری دن خرچ کر دیے، گیس کے کنیکشن اور بجلی کے کنیکشن اور وغیرہ وغیرہ. اور $12 ارب سالانہ پے کرنے تھے. صحیح. خسارہ اس کے علاوہ تھا $12 ارب قرضوں کی قسط ادا کرنی تھی. اب جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ سی پیک کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہے. 70% کام ختم ہو چکا تھا ڈیرہ اسماعیل خان ولی موٹر وے پہ. اچھا. 3.5 سال لگ گئے اسے مکمل کرنے میں. 3 سال ہو گئے، 3 سال لگ گئے مکمل کرنے میں. وہ بھی اعظم باجوہ نے کچھ کام کیا، اس سے پہلے تو کوئی کام نہیں ہوا. سکھر حیدرآباد موٹر وے کا ٹھیکہ اب دیا گیا ہے جی. ابھی کام نہیں غالباً شروع ہوا. یہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہونے کے قریب ہے ابھی، لیکن شروع. اچھا، بجلی کمپنیوں کا جو ہے وہ انہوں نے یہ کھنگالتے رہے کہ بھائی سلمان شہباز نے پیسے بنائے. وہ ابھی برطانوی عدالت نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ بھائی اسے اخفا میں نہیں رکھ سکتے. منی لانڈرنگ تو انہوں نے کی ہے، فلیٹ تو بیچا تھا، صاحبزادے کو دیے تھے. جب سلمان شہباز کو بھیجا ہے یہاں سے تو اتنے ریلیکس تھے نون لیگ والوں کو، کبھی میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا سب سے کمزور مورا تھا، اس سے ہم نے بچا لیا. ٹھیک ہے، پیسے تو بنائے، مگر آپ ماضی کی تاریخ سے نہیں کوئی لڑ سکتا. جو لوگ ماضی کا ماتم کرتے رہتے ہیں، جو آج بھی خان صاحب نے کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ویژن نہیں ہے. آپ نے ایف بی آر میں کوئی اصلاح نہیں کی، فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، آپ کی اپنی نہیں آ رہی. آپ نے کیا، کہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ پراپرٹی میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیمنٹ 50 سے 60% مہنگا ہو گیا، اور اسٹیل 200% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. یعنی جو گھر 20-25 لاکھ میں بننا تھا وہ اب 40-45 لاکھ میں بنے گا. تو مکان کیسے بنیں گے؟ وہ 50 لاکھ مکان بننا تھا، وہ کہاں سے بنے گے؟ اس کا کیا، آپ کو اگر انسینٹو دینا تھا، اچھا کیا آپ نے پراپرٹی میں. اگر چیک بھی رکھنا ہوتا ہے نا. نہیں، اگر کنسٹرکشن دیکھیے نا، اگر تو کنسٹرکشن ہو رہی ہو، جو چلو ہو گئی ہے بہت، اتنی پرائسز بڑھنے کے بعد، پھر تو اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے بہت سی انڈسٹریز جو ہیں اس میں ظاہر ہے اس میں بے شمار چیزیں مکان میں استعمال ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے 25-30 انڈسٹریز کو فائدہ، مگر کنسٹرکشن بھی تو ہو رہی ہو. کنسٹرکشن تو رک گئی برائے نام. آپ دیکھتے ہیں نا، دھڑا دھڑ لوگ پلاٹ، سارے پیسے کے پلاٹ. ملک ترقی پراپرٹی سے نہیں کرتے، یہ کھوکھلی ترقی ہوتی ہے اور یہ جزوی ترقی ہوتی ہے. ملک انڈسٹری سے ترقی. آپ یہی مراد پھر انڈسٹری کو دیتے. مطلب لطیفہ یہ ہے کہ آپ ان سے، بجلی کمپنیوں چینیوں سے آپ مستقل طور پہ مدد کے طلبگار رہتے ہیں. ایسی مدد بھی چین نے دی ہے جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. صحیح. بریک سے واپس آ کے ارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے اور اقوام متحدہ کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں جو رپورٹ ہے پیش کی گئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. معیشت کے حوالے سے اور تعمیرات کے حوالے سے ارون صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جزوی ترقی، تو بات مکمل ہوگی. گزارش یہ ہے کہ ترقی میں ترجیحات کو دیکھنا پڑتا ہے، کہاں پہ آپ کو اپنا روپیہ خرچ کرنا چاہیے. مثلا آپ بتائیے، گلبرگ سے لے کے اور موٹر وے تک ایک وہ بنانا چاہتے ہیں اوور ہیڈ جی 55 ارب روپے سے. 55 ارب روپیہ اگر کہیں ترقیاتی منصوبوں پہ لگے، اس سے کیا سہولت ہوگی جی؟ اس وقت لوگوں کو کیا تکلیف ہے موٹر وے پہ جانے میں؟ 5-7 منٹ زیادہ لگتے ہیں. اور یہ بھی ایک خاص علاقے کو، ادھر والے علاقے کو فائدہ ہوگا نا. اولڈ سٹی کے لوگ پہلے گلبرگ تو نہیں آئیں گے، درست. ہاں، وہ وہاں تو نہیں آئیں گے. وہ اپنا سمن آباد والے گلبرگ تو نہیں آئیں گے. اچھا، ادھر کی آبادیاں، ٹیک سوسائٹی وغیرہ، یہ وہ جو پوری جو نہر کے کنارے پہ آبادیاں ہیں، ان سے بہت کم کچھ آئیں گے. اچھا، صرف جارج ٹاؤن والے یا ادھر
اس طرف کی جو آبادیاں جو نئی آبادیاں بنی ہیں وہ لوگ آئیں گے, ڈیفنس کے لوگ چلے جائیں گے, وہ بولتے ڈیفنس والوں کو خاص فائدہ نہیں ہوگا, وہ اپنا رائے ونڈ روڈ والے ادھر آئیں گے. 55 ارب روپے آپ دیکھیے کیا مذاق ہے, اور بلا وجہ کا یہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے, یہ کہنا کہ اکثر کچھ نہیں ہوا, مثلا یہ 200 ارب روپے پہ ڈالر کے پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, وہ تو نہیں ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کرتے, دیکھیے آپ یہ اعداد و شمار جو دے رہے ہیں, بڑے ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی, کیا بڑھ گئی ہے؟ 11.5% تھی آخری دنوں میں نون لیگ کے, اب 10% ہے, اور وہ روپوں میں بڑھ گئی نا, ڈالر میں یہ بمشکل اتنی ہوگی 35 بلین ڈالر. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں ایف بی آر کی اصلاح کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایف بی آر کا اس وقت جو چیئرمین ہے اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, بھلا آدمی ہے, محنتی بھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, تکنیکی سطح پہ بھی اصلاحات کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جہاں رشوت خور بھرے ہوئے ہوں نیچے سے اوپر تک, شبر زادی کیوں ناکام ہوئے؟ یہی لوگ تھے نا جو کام, ڈاکومنٹیشن ہو نہیں رہی, ٹیکس کی بیس وسیع نہیں ہو رہی, اس کی شرح گر گئی ہے, تو اسے کیا ہوگا؟ اور آپ کی پھر وہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے, وہ کہاں سے آپ پورے ترسیلات ذرا اگرچہ بڑھی ہیں اس سے کچھ سہارا ملے گا. دیکھیے آؤٹ آف باکس سوچنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں 7 لاکھ آدمی چاہیے جاپان کو اگلے 2 سال, 7 لاکھ ورکر چاہیے. اگر آپ بڑے پیمانے پہ ورکر ٹرینڈ کر سکتے ہیں, چلیے فوری طور پہ تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ وہ ذوالفقار چیمہ کچھ کام کر رہے تھے, کرنل مرتضیٰ نے ایک عدالہ بنایا تھا وہ کچھ کام کر رہے تھے, ذوالفقار چیمہ نے کہا کہ میرا بھائی چونکہ مسلم لیگ میں ہے تو میں یہ تو اس نے ایک اخلاقی پہلو کو ملحوظ رکھا, تو مجھے یہ ان کے عمران خان صاحب کوئی میں سن رہا ہوں کوئی 1996-97 سے ان کی تعریفیں کر رہے تھے, 20 سال جب سے پارٹی بنی ہے. انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. او بھائی دیکھو وہ آدمی جس نے پاسپورٹ آفس کو ٹھیک کر دیا, جس نے گزرنے والے میں جرائم کو خاتمہ کر دیا, جس کا بھائی مسلم لیگ کا ایم این اے تھا اور اس نے مسلم لیگ اس کو جو آپ نے جانے دیا. جاپان میں, جرمنی میں پڑھے لکھے ورکروں کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کفایت شعری اختیار کرنی ہوگی. اب بوال اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.